یہ صرف ایک شعر بول دوں گا، وہی کافی ہے کہ بدلنا ہے تو میں بدلو، بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا۔ اگر وہی برتن رہیں گے اور آپ اس میں چیزیں بدلتے رہیں گے، میں تو پہلے بھی سیاسی تقریر کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں سیاست کے اندر جا کے باہر آ گیا، کیونکہ ہم اپنے اندر کے کربلا میں کئی 72 صدیق سوچوں کو مسرت کے یزید خنجر سے قتل کر کے حسین ہونے کے مدعی ہیں۔ تو یہ سیاست تو ہے ہی منافقت اس ملک میں، اس لیے میرا جیسا بندے نے سیاست چھوڑ دی۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم جناب ڈاکٹر غضنفر مہدی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، کیونکہ پہلے میرے والد صاحب اس فنکشن میں آیا کرتے تھے تقریب میں ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ آپ یقین کیجئے 56 سال سے ایک شخص وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں کعبے میں گاڑو برہمن کو، یعنی کہ اتنا بڑا، یہ تو پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی ذکر کرتے ہیں، تو ان کا مقام کس جگہ ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس محفلوں کی برکتوں کے صدقے ڈاکٹر غضنفر مہدی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دیں گے، میرا انشاءاللہ تعالیٰ ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع اتنا طویل ہے کہ جنہیں 13 نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے گزر گئے، جنہیں 13 نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے گزر گئے، یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے۔ تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تیرے در کے سجدے میرے نبی میری زندگی کو بدل گئے۔ تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے، جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے، ڈیپتھ میں جانا ہے، واصف علی واصف کا شعر ہے کہ تیرا بندہ واصف بے خبر، تیرا بندہ واصف بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بے چشم تر، کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو میں نے پڑھا ہے کہ صرف درود شریف کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر اس کے پین کی نبیں بنا دی جائیں اور ساری دنیا کے سمندر کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر والے اہل بیت کی خصوصیات لکھتے لکھتے سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اور قلم بھی ختم ہو جائے گا۔ میں ہر بار جب بھی تقریر کرنے آتا ہوں وہ تھوڑی سی میری مختلف اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم بہت اچھا حضرت امام حسین کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب سکندر مرزا نے ریپبلکن پارٹی بنائی، یہ بڑی تاریخ ہے، ہم کہتے ہیں جی آج کے سیاستدان جو ہے نا وہ بے ایمان ہے، پہلے بڑے اچھے ہوتے تھے۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 104 ممبر تھے اور مسلم لیگ کے مقابلے میں ریپبلکن پارٹی بنائی گئی اور قرآن پاک کے اوپر سائن کیے گئے، یہ تاریخ ہے، میں اپنے پاس سے نہیں بیان کر رہا، جس پہ سائن کر کے لکھا گیا کہ ہم مسلم لیگ کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن پاک کے اوپر۔ اور اگلی صبح 104 میں سے 94 لوگ ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو چکے تھے۔ کسی مذہبی پارٹی نے، کسی بندے نے یہ آواز لگائی کہ ان کو چوکوں پہ کھڑا کر کے قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں سب کے سب 94 لوگوں کو پھانسی لگا دو۔ خدا کی قسم اگر آپ اس دن ان 94 لوگوں کو قرآن کی بے حرمتی میں پھانسی لگا دیتے تو یہ ملک ٹھیک ہوتا۔ میں نے پتہ ہے یہ ملک کیسے بنا ہے۔ میری والدہ دہلی میں نا ایک بہت بڑی شہزادیوں والی زندگی گزار رہی تھی، اور ہمارا گھر اس جگہ پہ تھا جہاں مشرف کا گھر تھا، چاندنی چوک کے پاس۔ میرے والد کوئی بہت بڑے آدمی نہیں تھے، لیکن جب پاکستان بنا اس کی محبت میں ہم لوگوں نے اس ملک کو چھوڑا۔ میری والدہ جس کی شادی پہ شوفر ڈریون گاڑی استعمال ہوئی تھی، جس کی شادی پہ سونے اور چاندی کے سکے چلے تھے، جب
پاکستان بنا تو اس کی محبت میں سب کچھ لٹا کے اس ملک میں آ کے بھابڑا بازار کی، آج بھی غضنفر مہدی صاحب کو اس گلیوں کا پتہ ہے جہاں شاہجہاں چراغ ہے، اس کے ساتھ ایک نہاری والا ہے، اس گلی میں جا کے ہم نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ ہمارے رشتہ داروں کی ٹرینوں کو لوٹ لیا گیا، پوری ٹرینوں کو کاٹ دیا گیا، عورتوں کو اغوا کر لیا گیا، بچوں کو سولیوں پہ چڑھا دیا گیا، اور یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا۔ میری والدہ نے، میرے والد نے صرافہ بازار کی اس گلی سے جب سفر شروع کیا تو ہمارے پاس بچھانے کو چارپائی نہیں تھی، اور ہم نے ٹاٹ کے سفر سے شروع کیا، بوریوں کے اوپر سویا کرتے تھے۔ میرے والد نے صرافہ بازار کے اندر، وہ جو موتی بازار میں یہ عورتیں ساری جاتی ہیں جہاں سے دہی بلے کھاتی ہیں، وہاں میرے والد نے ایک کھوکا نہیں ہوتا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ بیٹھ کے ابھی بھی وہ بالی اور پتہ نہیں کیا کیا، میرے والد نے شہر میں ریڑھی لگائی، میرے والد نے شہر میں سینما گھروں میں مونگ پھلی اور گڈیریاں بھی بیچی۔ کیوں بیچی؟ محبت اس ملک کی بیچی۔ تو ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں وہ آدمی ہوں جو حق کی بات کرتا ہوں، اور میں ان سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں نے اگر 64 اور 65 سال کی عمر میں بھی اللہ کو جواب دینا ہے، محبت ہم نے اس ملک کے لیے محبت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک قائم رہے گا۔ یہ منافق جتنا جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ ہم نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ضرورت حسینیت کی ہے۔ حسینیت ایک فلسفہ ہے، اور یہ ذکر سے نہیں ختم ہوگا، یہ باتوں سے نہیں ہوگا کہ میں آئیں گے، آپ آئیں گے، باتیں کریں گے، گھر چلے جائیں گے، نہیں۔ حسین بننا ہے ہم تو، آپ نے جو ہے نا پھر وہ حسین بننا ہے۔ اور حسین یہ نہیں ہوگا کہ میں حضرت امام حسین کی 4 خوبصورت سی باتیں کروں گا اور وہ کہیں گے جنت میں چلے جاؤ، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھوں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ کنسپٹ آپ کو کسی نے غلط دے دیا ہے۔ کہ اشفاق احمد سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، تو بڑی دیر ریسرچ کے بعد اسے ایک بابے نے گاؤں کے بتایا، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، جو اہل بیت کو بھی مانتا ہے، جو میری طرح آپ کی طرح ذکر بھی کر لیتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو کلمہ حق بلند کرتا ہے۔ اور آپ کو پڑھا ہے دنیا میں سب سے بڑا جہاد ظالم کے خلاف کلمہ جہاد بلند کرنا ہے۔ جب قیامت کا روز ہوگا، میں ڈاکٹر ہوں، مجھ سے ایک دن میں محفل میں بیٹھا تھا تو کسی شخص نے کہا، بہت اللہ والا تھا، کہ جنت میں جانے کا راستہ بتاؤں۔ میرا نہیں جاننے والے تھے، میں وہاں بیٹھا تھا، تو مجھے کہنے لگے میں آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بتاؤں۔ وہاں اور بھی بڑے بڑے انڈسٹریز بیٹھے تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا خاص بات بتا رہے ہیں، میں کان سے ذرا کنسنٹریٹ کیا، کہا کہ 3 باتیں اگر آپ عمل کر لیں گے جنت مل جائے گی۔ پہلا یہ کہ ہر وقت وضو میں رہیں۔ میں بڑا خوش ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی عادت مجھ میں ڈالی ہے، کوئی نہیں، یہ پھیلانی چاہیے بات کہ میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں رات تک الحمدللہ۔ دوسرا اس نے کہا تہجد پڑھنا چاہیے۔ میں کہا چلو یار ہم وطر تو پڑھ ہی لیتے ہیں، کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وطر جو ہے نا ایکول ٹو تہجد ہے، آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بھی کسی نے آپ کو غلط کنسپٹ دے دیا کہ رات کو تہجد اٹھ کے ہی پڑھا جائے گا۔ 3 وطر اسی نے رکھے گئے ہیں۔ تیسری بھی اس نے اس طرح کی کوئی اپنے اوپر بات کی، میں چاہتا ہوں کہ نہ بولوں لیکن میں بول پڑا۔ میں نے کہا حضور ان تینوں جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ایک بھی جنت میں جانے کا راستہ نہیں ہے۔ لو جی، اس کو تو کرنٹ لگ گیا، ساری محفل خاموش ہو گئی کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیا بات کر گئے۔ میں کہا ان میں سے ایک بھی بات جنت والی نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں آپ۔ میں ڈاکٹر ہوں اور میں آپ کے سامنے کھڑ کے بات کر رہا ہوں۔ میں کہا میں ڈاکٹر ہوں، میری ایک پرائیویٹ لیبارٹری ہے، سرکاری لیبارٹری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ بات۔ اور میرے پاس ایک پھٹے پرانے کپڑوں کا بندہ آ جاتا ہے جس کے 30,000 روپے کے ٹیسٹ ہوں گے، تو کیا بتائیں میں اس کو ٹیسٹ کروں یا انکار کر دوں؟ اب وہ ان کے پاس جواب اس لیے نہیں تھا کہ سر اپنا پیسہ دے کے لوگوں کی خدمت کرنا، اپنا وقت نکال کے لوگوں کے ٹائم کو مدد کرنا، اس سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا حضور دس از دی رائٹ وے ٹو گو جنت۔ میں نے کہا اس طرح جنت کیا آپ ساری رات عبادت کرتے رہے، لیکن کیا لکھا ہے کہ اگر ایک انسان کو قتل کر دیا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ حج کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، فلاں کام کریں گے جنت میں۔ بھائی میں نے اگر اپنی بہن کے جائیداد میں حصہ کھایا ہوا ہے تو میں کیسے جنت میں چلا جاؤں گا؟
میں اگر ڈاکٹر ہوں، جعلی دوائیں استعمال کروں گا تو میں کیسے جنت میں چلا جاؤں گا؟ میں کیسے حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر جنت میں چلا جاؤں گا؟ میں آپ کو بتاؤں، میں کیسے جب ظلم ہو رہا ہوگا اور میں ظلم برداشت کرنے والوں کو جو ہے نا ان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، تو پھر بتائیں مجھے کون سی جنت ملے گی؟ یہ حسین کا پیغام یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ باتیں کرو۔ اب ہمیں پریکٹیکل اسلام کی ضرورت ہے، اور پریکٹیکل اسلام کا تو یہ حال ہے کہ آپ کے 1.5 ارب مسلمان ہیں اور وہ ایک چھوٹے سے ملک میں آپ کو پاگل کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی سیاست ہو رہی ہے، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں سارے۔ یہ سارے اپنی مصلحتوں کے، میں نے ابھی شعر پڑھا تھا نا کہ ہم اپنے اندر کے مصلحت، یہ سب وہی چل رہا ہے سسٹم۔ تو بات یہ ہے کہ ایک آخری بات کہہ کے ختم کروں گا کہ حضرت بہلول دانا بہت بڑے تھے، اللہ والے آدمی تھے، میں اس کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہوں۔ اتنے بڑے تھے کہ حضرت آپ نے جنید بغدادی کا، بہت اللہ والے تھے، انہوں نے کہا ایک بار میں نے ملنا ہے اپنے مریدوں کو۔ انہوں نے کہا یہ پاگل ہے وہ تو، میں نے نہیں پاگل نہیں ہے، میری ملاقات کراؤ۔ وہ جنگل میں رہا کرتے تھے حضرت خواجہ وہ حضرت بہلول دانا، وہ شخص ہے جو جنت بیچتا تھا۔ وہ ایسے بھی لوگ ہیں، علامہ اقبال کیا کہتا ہے، کلندر کی نگاہوں میں جب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کہیں بہلول نے بیچی کبھی ہردے خریدی ہے، خداوندا تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ یہ ہے کنسیپٹ کہ ایک کراس کیا اس نے تو جنت مل گئی، اور بہلول جنت بیچتا تھا۔ او بھائی جنت لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جنت اتنی سی ہے کہ میں اپنی بہن کا خیال کر دوں، میں اپنے بھائی کا خیال کر دوں، میں اس کو پانی کا گلاس پلا دوں، میں اس کو دوائی کھلا دوں، میں اس کا ٹیسٹ فری کر دوں۔ جنت اتنی مشکل نہیں ہے کہ ساری راتیں عبادت کرو۔ تو میں آپ کو جو بتا رہا تھا ایک آخری سوال، تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت بہلول دانا نے پوچھا، خواجہ جنید بغدادی، اتنا بڑا نام۔ انہوں نے کہا میں بغدادی ہوں، جنید بغدادی۔ انہوں نے کہا اچھا تم وہ والے بغدادی ہو جو بڑی تبلیغ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں وہی ہوں۔ انہوں نے 3 سوال پوچھے، میں صرف ایک سوال ڈسکس کروں گا ابھی یہاں، اور دوسرے سوال پہ جنت ملتی ہے، خدا کی قسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہوئی ہے دوسرے سوال پہ جنت کی، میں قسم کھا کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، وہ بھی بتا دیتا ہوں، چلیں آج آپ کو پتہ چلے اسلام اتنا مشکل نہیں جتنا ہم نے بنا دیا ہے۔ تو انہوں نے جب پوچھا نا کہ یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہوتے ہیں، تو حضرت جنید بغدادی نے کہا بسم اللہ کر کے کھانا ہے، تھوڑا تھوڑا کرنا کھانا ہے، 1/3 کھانا ہے، وہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں اسلامی۔ انہوں نے کہا بغدادی تمہیں تو کھانے کے آداب نہیں آتے۔ اب اس کے ساتھ ان کے مرید تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یار ہم نے آپ کو کہا تھا یہ پاگل ہے۔ انہوں نے کہا یہ پاگل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور جواب دیں مجھے۔ اب جواب ذرا سننے والا ہے۔ حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر پہلے یہ طے کر لو یہ کھانا حرام کا ہے یا حلال کا ہے، اگر یہ حرام کا ہے تو چاہے جتنی مرضی قرآن پاک کی صورتیں اس کے اوپر پڑھتے رہو یہ نہیں ہوگا۔ اور ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ حرام اور حلال جو ہے نا نسل و در نسل سفر کرتے ہیں۔ یہ راجہ گدھ میں اشفاق احمد کی جو بانو قدسیہ اس نے لکھا تھا۔ اور میں آخری بات کہہ کے ختم کروں گا، میں اصل میں آپ کو آسان اسلام میں لے کے آ رہا ہوں، آسان، بہت آسان، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے تھے تو کسی نے آ کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں کہ کیا تمہیں میں دنیا میں وہ شخص دکھاؤں جسے میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں؟ کہا جی۔ تو ان کا ابھی دیکھو دروازے میں ایک شخص داخل ہوگا، ذرا زیادہ پانی دیجیے گا۔ وہ دروازے میں جب شخص داخل ہوا تو عام سا بدو تھا، پانی بہہ رہا تھا، چپلیں اس نے یوں لگائی ہوئی تھی جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ شکریہ۔ عام سا شخص تھا۔ اگلے دن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال کہا کہ کیا تم آج ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جسے میں دنیا میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا بالکل۔ وہی دیکھا تو وہی بزرگ تیسرے دن بھی وہی داخل ہوئے۔ جب 3 دن وہاں ایک بزرگ داخل ہوئے تو ایک اللہ والے بڑے صحابی تھے جو سارا دن روزے رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے اور سارا سال کرتے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت نہیں دی اور اس کو دے دی، ایسی کیا خاص بات ہے، یہ کیا عمل کرتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چل پڑے اور کہا مجھے رات آپ کے ساتھ بسر کرنی ہے، سو جا بھائی۔ اس نے کہا پتہ نہیں یہ خاص عمل کیا کرتے ہیں۔ وہ آئے، وہ جو بدو صاحب تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں، نماز پڑھ کے آئے، سو گئے۔
صبح اٹھے فجر پڑھ کے کام پہ نکل گئے. اس نے سوچا کہ شاید انہوں نے وہ کام آج اس لیے نہیں کیا جو جنت کا خاص وظیفہ ہے، تو کل کر لیں گے. وہ دوسرے دن بھی رہا، تیسرے دن رہا. جب 3 راتوں اس نے دیکھا کہ یہی معمول ہے، نماز پڑھ کے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ بڑا حیران ہوا. اس نے بزرگ سے پوچھا، بدو سے، حضور یہ بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، وہ کیا وجہ تھی جس پہ بشارت دی ہے؟ وہ آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو کوئی عمل نہیں کرتا ایسا. بہرحال وہ جب چلنے لگے انہوں نے کہا ایک کام ضرور کرتا ہوں، یہ ہے جنت میں جانے کا نسخہ جو بتا رہا ہوں اب آپ کو. اور میں نہیں کہہ رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جب رات کو میں سونے لگتا ہوں تو میں سارے لوگوں کو معاف کر کے، دل کو خالی کر کے، اللہ کو دل میں رکھ کے سو جاتا ہوں. کتنا آسان ہے جنت میں جانا یار، آپ سوچیں تو صحیح. تو بہرحال یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں غضنفر مہدی صاحب کا کہ اس بابرکت محفل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، اور شاید اس محفل کے صدقے میرے بھی کچھ گناہ معاف ہو جائیں اور کوئی راستہ بن جائے. اور بس میں اتنا آپ کو کہوں گا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عرض آئے من پذیر، گر حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اگر حساب لینا پڑ گیا نا قیامت کے روز تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ لینا، میرے اتنے گناہ میں برداشت نہیں کر پڑوں گا، میرا ذرا علیحدہ حساب کتاب کر دینا. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.